السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز سبسکرائبرز، امید ہے کہ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کے تعاون کے ساتھ میں ملکہ کوثر مری سے محمد عتیق عباسی تقریباً 900 کے قریب جو ہے وہ میرے سبسکرائبرز پہنچ چکے ہیں، اور 950 گھنٹے جو ہے میرا واچ ٹائم ہو چکا ہے۔ مجھے یہ چینل بنائے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ بنا یہ بہت پہلے کسی بانجے نے بنا کر دیا تھا، لیکن اس کو ایکٹیو کیے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور آپ کے تعاون سے ہی میرا یوٹیوب جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس میں قطعی طور پر مجھے یہ غرض نہیں ہے کہ میرے سبسکرائبرز 1000 پورے ہوں، یا میرا 4000 واچ ٹائم پورا ہو، یا میرے ویوز پورے ہوں، یا میرا شارٹ ویڈیو کا جو 10 ملین کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز میں اخبارات کے ذریعے یا اپنے نیشنل چینل کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچا سکتا، وہ یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں۔ آج میں ملکہ کوثر مری کے ایسے علاقے کے آپ کو سیر کرواؤں گا، آپ کو ایسے علاقے کے نظارے دکھاؤں گا کہ جہاں پر آپ بہت ہی دل فریب نظارے دیکھیں گے، پرسکون ماحول دیکھیں گے، اور پیدل سیر کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے۔ یہاں سے یہ بیریئر لگا ہوا ہے، اس بیریئر سے اس سائڈ پہ جو سول انتظامیہ کے زیر کنٹرول علاقہ آتا ہے، جس سائڈ سے یہ افراد آ رہے ہیں اور یہ فیملی جا رہی ہے، یہ سول انتظامیہ کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ کو بارہا کوشش کے باوجود انتظامیہ کی کنٹرول کرنا جو ہے مشکل ہے۔ لیکن یہ سائڈ جو ہے، دوسری سائڈ، یہاں پر آپ کو ڈسپلن نظر آئے گا، کوئی طور طریقہ نظر آئے گا۔ میرے ایک ہم زلف ہیں جیلم سے، میں 2008 میں دبئی چلا گیا، رات تقریباً 1:30 بجے جب وہاں پر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا، تو مجھے لینے کے لیے آئے، تو گاڑی میں لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک اشارہ بند تھا، تو میں نے کہا یہ لیفٹ رائٹ آمنے سامنے کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ کراس کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں عتیق بھائی سگنل بند ہے۔ تو میں نے کہا یار سگنل بند ہے تو گاڑی تو کوئی نہیں ہے، چلے نہیں ہے عتیق بھائی یہاں پہ قانون ہے۔ تو میں نے کہا یار پاکستان میں دن کو 2:30 بجے آپ اشارہ توڑ دیتے ہو ادھر ادھر دیکھ کے، کہتا ہے وہاں قانون نہیں ہے۔ تو دبئی میں رات کو اگر 2:30 بجے اگر کوئی گاڑی نہیں بھی ہے لیکن قانون ہے، ڈسپلن ہے، تو اس پر عمل درآمد بھی ہے۔ ایسی مثال ملکہ کوثر مری کے اس ایریے کی ہے کہ یہ بینر آپ دیکھیں کہ یہ کینٹ کا علاقہ ہے، اور یہ کینٹ انتظامیہ کے زیر کنٹرول آتا ہے، اور یہاں پر ان کا اپنے اوپر لاگو کیے گئے جو ڈسپلن ہیں، اس کی وجہ سے یہاں جانے والا ہر فرد جو ہے اس پر بھی وہ ڈسپلن لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ کیبن دیکھیں کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورتی سے یہ کیبن لگائے گئے ہیں، جہاں پر ایک تو یہ آنکھوں کی زینت بن رہے ہیں، اور دوسرا یہ ان افراد کے رزق حلال کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور سیاحوں کے لیے کچھ ریفریشمنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو فروٹ بھی ملے گا، برگرز بھی ملیں گے، چائے بھی ملے گی، کافی بھی ملے گی، پکوڑے، سموسے، چپس، جو آپ کی کھانے پینے کی چیزیں، منرل واٹر، جوسیز، یہ چیزیں آپ کو، گول گپے، دہی بلے، سب کچھ ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کھانے کے لیے اس علاقے میں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ان کا ڈسپلن ہے۔ اور یہ ڈسپلن کس وجہ سے قائم ہے کہ اوپر جو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے زیر کنٹرول یہ آتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ جب آپ کینٹ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ سینٹ مارگریٹ یونین چرچ آتا ہے، جہاں پر ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اپنی عبادت کرتی ہے، اور ان کے عبادت کے جو ٹائم ہے وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں عبادت گاہ کے اوقات کار جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بالکل درج ہیں سامنے۔ ملکہ کوثر مری میں بالکل مذہبی جو عبادات ہیں وہ ہر کسی کو بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنی کر سکتا ہے، اور یہ آپ کو یہ اسی کا مین گیٹ دکھا رہا ہوں۔ مین گیٹ دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آگے سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، کیونکہ سورج کے سامنے تو موبائل مان پڑ جاتا ہے۔ تو کینٹ انتظامیہ کی یہ دیکھیں کہ یہ ابھی یہاں پر جانور جو ہیں وہ بھی ڈسپلن کے ساتھ ہیں۔ گو کہ یہ بکری ہے، اور بکری جو 1,24,000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تو ہر پیغمبر کو پیغمبری دینے سے پہلے جو علماء کرام سے ہم نے سنا، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائیں، کہ اللہ پاک نے ان سے بکریاں چروائی ہیں، اور یہ بکری ایک صبر والا جانور ہے، اس سے انسان کے اندر صبر آتا ہے۔ یہ کینٹ میں یہ بکریاں بھی دیکھیں کہ کیسے ڈسپلن کے ساتھ جناب اللہ یہ بھی اپنے پیٹ بھر رہی ہیں، گھاس بوس کھا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ بکری ہے ہی خوبصورت جانور، جس گھر میں ہو وہاں پر برکت ہوتی ہے۔
اب یہاں پر یہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر سیاح آپ کو گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی پیدل چلتے چلتے تھک گیا تو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کینٹ کا جو علاقہ ہے، یقین جانے کہ پوری مری کے اندر اگر پر لطف پیدل سیر آپ کرنا چاہتے ہیں، پرسکون لمحات مری کے حسین موسم کے اندر گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کینٹ سے بہتر کوئی جگہ آپ کو مری اور گلیات کے اندر نہیں ملے گی۔ گو کہ گلیات ہم مری والوں سے کچھ تھوڑا بہتر ہے، وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہاں کے لوگوں کے رویے فی الوقت بہتر ہیں، لیکن مہنگائی مری سے وہاں پر زیادہ ہے، کیونکہ مری جو سفید کپڑے پر جیسے داغ دور سے نظر آتا ہے، ایسے ہی مری کی باتیں بہت ہائی لائٹ ہوتی ہیں، لیکن ہر شہر کے اندر آپ کسی بھی کراچی، لاہور، ملتان کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو وہاں پر جو شہر جو ہوتا ہے، جو مین مرکزی بازار ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کے، وہ اس علاقے کا چہرہ ہوتے ہیں، آئینہ ہوتے ہیں، اور وہیں سے جو اچھی اچھی چیزیں اگر لوگوں کو مل رہی ہیں تو اس کی اچھائی ہوتی ہے، اگر کوئی بری چیز مل رہی ہے تو وہ اس کی برائی ہوتی ہے۔ لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کسی بھی شہر کے اندر جو ہے وہ مقامی لوگ کم ہوں گے اور غیر مقامی زیادہ ہوں گے۔ ایسے ہی مری کی بھی مثال ہے کہ مری شہر میں آپ کو غیر مقامی لوگ زیادہ کاروباری ملیں گے اور مقامی کم ملیں گے۔ کینٹ میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ، اپنے کھانے کے لیے ریسٹورنٹ اور طرح طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ بالکل یہ سے پیدل سفر کرتے ہوئے آپ بالکل پرسکون طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سیر و سیاحت کو یہاں پر بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ کینٹ کے علاقے کی یہ روڈ جو ہے بالکل بلا خوف و خطر، آپ جناب اللہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں، یہاں پر واش روم کی جو ہے سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو واش روم کا بھی کرواتا ہوں نظارے، جو آپ کو شاید سول انتظامیہ کے جو زیر کنٹرول مار روڈ ہے وہاں پر کم ہی نظر آئی، لیکن کینٹ کے اندر یہ آپ کو تمام تر سہولیات، بیٹھنے کے لیے بینچز، اور اگر کسی کو واش روم کی ضرورت ہے تو واش روم کی بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ یہ ہم سب کے ہیروز جو ہیں، شہداء جو ہیں پاک فوج کے، ان کی تصاویر جو ہیں وہ چپے چپے پر جو ہیں وہ آویزہ کی گئی ہیں، قومی پرچم کے ساتھ آویزہ کی گئی ہیں۔ فیملیز آتی ہیں ان شہیدوں کی یہ یادگار تصویروں کے ساتھ تصویریں بناتی ہیں، اور اپنے معصوم بچوں کو اور جو نئی نسل ہے ان کو شہیدوں کے کارناموں سے لوگ آگاہ کرتے ہیں۔ یہی وہ پاک فوج کے جان باز شہداء ہیں جن کی وجہ سے آج ہم آزاد جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، اور ایک آزاد ملک کے اندر انڈیا جیسے خطرناک دشمن کے سامنے بھی ہم جو ہے نا وہ بالکل پرسکون طریقے سے رہ رہے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ہماری اس پاک فوج کو جاتا ہے۔ اور پاک فوج کے یہ بالکل ان ماؤں کو سلام کہ جنہوں نے ایسے بہادر ثبوتوں کو جو ہے وہ جنم دیا، اور یہ ہماری قوم کا ہمارا فخر بنے۔ اور آج یہ تو ہم میں نہیں ہے، لیکن شہیدوں کی یہ تصاویر اور ان شہیدوں کے کارنامے جو ہیں وہ ہمیں پل پل ان کی یاد دلاتے ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ یاد دلاتے رہیں گے، اور روز قیامت ہمیں اپنے ان جان باز شہیدوں سے ملاقات ہوگی، اور زندگی کے اندر ہمیں اپنے ان شہداء کے اوپر جو ہے وہ فخر ہے، اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ ہم مسلم قوم ہیں، زندہ قوم ہیں، پاکستانی قوم ہے، اور پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ بالکل ایمان کی حد تک جو ہے وہ پیار و محبت کرتی ہے، اور افواج پاکستان بھی اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ ویسا ہی پیار و محبت کرتی ہے۔ اور یہ اب آپ کو میں علاقہ دکھا رہا ہوں کہ یہ نیچے یہ ایف جی پبلک سکول اور آرمی پبلک سکول کی طرف راستہ جاتا ہے، یہ میرا بچپن کا راستہ ہے، میں بھی اسی سکول سے پڑھتا رہا، میری بیٹیاں بھی یہیں سے آتی جاتی رہی، اسکول میں پڑھتی رہیں، اب گو کہ دونوں کالج میں جا چکی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کینٹ میں آپ کو واش رومز کا وزٹ کرواؤں گا، تو یہ دیکھیں لیڈیز اینڈ جینٹس واش روم، بالکل لبے روڈ، انتہائی صاف ستھرے، اور ایسی چیز آپ کو سول انتظامیہ جہاں پر حکومت پنجاب جو ہے وہ کروڑوں روپے کے فنڈز دیتی ہے، وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، جس کی شاہد انتظامیہ سے ذمہ دار ہم مری کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہیں، اور ہم مری کے باسی ہیں۔ یہ مری کا کینٹ کا علاقہ انتہائی گرین علاقہ ہے، گو کہ ابھی سردیاں ہیں، تو سردیوں کی وجہ سے کیونکہ پت جھڑ میں یہ درختوں کے پتے گر جاتے ہیں،
اور گھاس پھوس جو ہے وہ خشک ہوتی ہے، اور طویل خشک سالی کا موسم اس سال چل رہا ہے کہ 2023 اور 2024 کی جو سردیاں ہیں ان میں تقریباً ایک ہی دفعہ برف باری ہوئی ہے، اور وہ دسمبر کے اندر ہوئی ہے، اور بالکل ہلکی سی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کیسے انجوائے کرتا ہوا منچلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے یہ دیکھیں بکرا۔ یار بکروں کی بھی شان اپنی ہی ہے یار، جیسے ہی یہ کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں ایسے ہی یہ چلتے بھی، ان کی چال اس کی دیکھیں جناب اللہ کیسی مست چال ہے اس کی۔ اور یہ دیکھیں بچے جناب، وہ ایک لڑکا اوپر جا رہا ہے، یہ آئی لو مری لکھا ہوا ہے، اور بالکل یہ صحیح لکھا ہے کینٹ انتظامیہ نے، کیونکہ مری ایک پاکستان کا ایسا سیاحتی ہل سٹیشن ہے، ایک ایسا سیاحتی مقام ہے کہ آپ سوات بھی جاتے ہیں، گلگت بھی جاتے ہیں، چترال جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے آپ کا دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ لیکن یہاں مری میں جو ہے نا، یہ پراؤڈ آف دا پاکستانی، تو ہمیں پراؤڈ آف دا مری بھی ہونے پر بھی فخر ہے کہ مری ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر جو ایک مرتبہ آتا ہے اس کا بار بار آنے کا دل کرتا ہے، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں۔ لیکن ہمیں پھر بھی اپنی علاقائی روایات کو دیہی علاقوں میں تو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو شہر کا علاقہ ہے، جو ہمارا اصل آئینہ ہے، ہمارا چہرہ ہے مری والوں کا، وہاں پر بھی اپنی روایات کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ مری کی ثقافت جو ہے وہ یہاں پر ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ کو مری کی ثقافت نظر آئے، مری کی جو روایات ہیں وہ سیاحوں کے سامنے آئیں، مری کے طرز زندگی لوگوں کے سامنے آئے۔ میں اکثر سیاحوں کو کہتا ہوں کہ آپ مری کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں، جو پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے گروندے آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ کو اصل مری وہاں نظر آئے گی۔ ابھی یہ میں آپ کو کچھ تصاویر دکھا رہا ہوں، یہ مری کی تقریباً 200 سالہ تصاویری جو ہے یہ منظر آپ کو یہ کینٹ انتظامیہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ یہاں پر آپ یہ مناظر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ 200 سال پہلے مری کیا تھی، پھر مری کیا ہوئی، پھر مری بدلتے بدلتے ابھی تک یہ چیئر لفٹ کے مناظر ہیں، اور مختلف مری کے انتہائی خوبصورت خوبصورت مناظر۔ یہ کچھ مری شہر کے جی پی او کی یہ بلڈنگ ہے، یہ جی پی او سے یہ مری کینٹ کی طرف یہ پہاڑی کی بلڈنگ ہے، یہ نیچے مری بروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ مری کی ایک انتہائی خوبصورت سینری ہے، کیونکہ عمر کے لحاظ سے اب نام پڑھنے تو مشکل ہیں، یہ مری مار روڈ کے، اور یہ مری پی سی ہوٹل کی جناب اللہ، اور پھر یہ جی پی او کی تصویر آ گئی، یہ مری اندرون شہر کی تصویر ہے۔ مری اندرون شہر کی آبادی بھی جو ہے وہ انتہائی مہمان نواز ہے۔ اور یہ دیکھیں لارنس کالج کی تصویر آ گئی ہے۔ انتہائی آپ ان تصاویروں کے اندر جو ہے نا مری کی جو ایک پوری ہسٹری آپ کو یہاں پہ کینٹ انتظامیہ جو ہے وہ بتاتی ہے۔ اور سیاح اکثر آتے ہیں، فیملیز منچلے، جیسے یہ دیکھیں نوجوان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ پوری 200 سالہ اسٹیشن کمانڈر مری کے بالکل آفس کے نیچے جو ہے لب روڈ یہ ہے، اور یہ انہی کے ساتھ یہ میرے کشمیر پوائنٹ کے ہمسائے ہیں نیاز محمد، انہوں نے باز رکھا ہوا ہے، اور یہ باز جو ہے سیاح آتے ہیں ان سے تصویریں بناتے ہیں، اور اپنی باز بھی جو ہے مری میں یہ پکچرز کا ایک بہترین چیز ہے، یادگار چیز ہے کہ باز کے ساتھ لوگ پکچر بناتے ہیں تو ان کی بڑی یادگار ہوتی ہے۔ بعض اوقات پھل بھی اپنے پر بھی پھل کہا گیا سوری پر بھی جو ہے وہ پھیلاتا ہے، اور انتہائی خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نیاز محمد صاحب نے یہ دیکھیں، یہ اب اس نے پر اپنے کھولے، دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے۔ نیاز محمد صاحب آپ کا شکریہ جی، آپ نے اس کے پر کھولے اور ناظرین کو دکھایا۔ تو یہ دیکھیں یہ تصویریں جب بھی آپ مری آئیں، گو کہ میرے نیشنل چینل پر بھی اس کی رپورٹ چل چکی ہے، لیکن یہ ضرور وزٹ کریں اور دعا کریں کہ جیسے کینٹ انتظامیہ نے ملکہ کوثر مری آنے والے سیاحوں کے لیے اپنی سرزمین کو پرسکون پر لطف اور سیر کے لیے بلا خوف و خطر مہیا کیا ہوا ہے، دنیا بھر کی سیاحت جو یہاں آتے ہیں ان کے لیے، تو ایسے ہی اللہ کرے کہ ایک دن آئے تو مری انتظامیہ بھی جو سول انتظامیہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتی ہے، وہ بھی ایسے ماحول فراہم کرے۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں مری والوں کو ہی جاگنا ہوگا، اور مری والوں کو ہی اپنی اساس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیں 1853 سے 1977 تک یا 1947 تک یہ ساری تصاویر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہماری جان، ہماری آن پاک فوج کی گاڑی آ رہی ہے، ماشاءاللہ جی، انتہائی خوبصورت نظارہ آج آپ کو دکھانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ
کہ اب جب کبھی بھی ملکہ کوثر مری آئیں گے تو اپنی سیر و سیاحت کو انتہائی پر لطف بنائیں گے، اور اگر آپ کو کسی قسم کی شکایت ہوتی ہے تو متعلقہ فورم پر خدا کے لیے وہ شکایت کا ضرور اندراج کروائیں اور اس کو پرسو کریں، تاکہ جو مری کے بدنامی کا عنصر بننے والے جو عناصر ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ مجھے یہاں اجازت دیں، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔